بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بڑی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے مکہ معظمہ میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ حضور کی عمر مبارک اس وقت 30 برس تھی۔ سیدہ زینب کی شادی کم سنی میں ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوئی۔ سرور کونین جب منصب رسالت پر فائز ہوئے تو حضرت سیدہ زینب اپنی جلیل القدر والدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تقلید میں فوراً ایمان لے آئیں۔ بعثت کے بعد جب توحید کی دعوت عالم کا آغاز ہوا تو کفار مکہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ سیدہ زینب اپنے پدر گرامی اور دوسرے اہل حق سے کفار کی بدسلوکی دیکھتی تو بہت رنجیدہ ہو جایا کرتی تھیں۔ حارث غامدی کا بیان ہے کہ میں اور میرے والد حج کرنے کے لیے مکہ گئے۔ منع میں ہم نے ایک بڑا مجمع دیکھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ لوگوں نے ایک صابی کے پاس ہجوم کر رکھا ہے۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ اللہ کے نبی اور دوسرے اہل حق کو معاذ اللہ صابی یعنی بد مذہب کہا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں ہم بھی مجمع میں داخل ہو گئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور مشرکین نہ صرف آپ کی ہر بات کاٹے جاتے ہیں بلکہ آپ کو گالیاں اور دھکے دے رہے ہیں۔ جب بہت سا دن چڑھ آیا تو ایک خاتون جس کے ہاتھ میں پانی کا برتن اور رومال تھا وہاں آئی اور اس بدسلوکی کو دیکھ کر جو مشرکین کا مجمع حضور سے کر رہا تھا رونے لگی۔ آپ نے اس سے پانی کا برتن لیا اور وضو کیا اور پھر خاتون سے فرمایا بیٹی صبر کرو اور اپنے باپ کے ستائے جانے کا کچھ خیال نہ کرو، یہ دن ہمیشہ اسی طرح نہیں رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں میں نے اس خاتون کے بارے دریافت کیا تو معلوم پڑا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی زینب ہیں۔ ایک اور راوی بیان کرتے ہیں کہ قبول اسلام سے پہلے میں اور میرے والد حج کو گئے۔ جب منع میں پہنچے تو ایک مجمع نظر آیا۔ وہاں جا کر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک صحابی ہے جس نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے۔ میں اور میرا باپ اونٹ پر سوار تھے۔ ہم دونوں اپنے اونٹ ہجوم کے پیچھے لے گئے اور وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو دیکھنے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی لوگوں کو سمجھاتے تھے اور مشتعل ہجوم نہایت ذلیل حرکتیں کر رہا تھا۔ کوئی شخص آپ پر تھوک رہا تھا، کوئی گالیاں بک رہا تھا اور کوئی پتھر، کنکر اور ڈھیلے پھینک رہا تھا، لیکن آپ ان کی اعزاز رسانی کے باوجود توحید کی خوبیاں بیان فرما رہے تھے۔ جب بہت دیر اسی کشمکش میں گزر گئی تو ایک لڑکی پانی کا ایک برتن لے کر آئی۔ وہ آپ کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا بیٹی مت رو اور اپنے باپ کے بارے میں کسی قسم کا خدشہ دل میں نہ ڈالو۔ دوستو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، جن کو ابو لہب کے بیٹوں نے اپنے باپ کے کہنے پر رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔ کفار نے ابو العاص کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت سیدہ زینب کو بھی طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ ان کے طرز عمل میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا اور وہ مسلسل سیدہ زینب سے نہایت اچھا سلوک کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے حضرت ابو العاص کے اس طرز عمل کی ہمیشہ تعریف فرمائی۔ باوجود اتنی شرافت اور نیک نفسی کے ابو العاص فوراً اپنا آبائی مذہب ترک نہ کر سکے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضرت زینب ان دنوں اپنے سسرال میں ہی تھی۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے میدان میں حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ ہوا۔ اس میں حق غالب رہا اور قریش کے بہت سے آدمی مسلمانوں
مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ ان میں حضور کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ اہل مکہ نے جب یہ خبر سنی تو انہوں نے اپنے قرابت دار قیدیوں کی رہائی کے لیے حضور کی خدمت میں زر فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب نے بھی مکہ سے اپنے دیور عمرو بن ربیع کے ہاتھ یمنی عقیق کا وہ ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا جو انہیں ان کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کے وقت بطور تحفہ دیا تھا۔ اب منظر یہ تھا کہ بیٹی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنے والد محترم کی خدمت میں وہ ہار بھیج رہی ہے جو اسے والدہ محترمہ نے شادی پر بطور تحفہ دیا تھا۔ وہ ہار جب سرور کائنات کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپ کو فوراً اپنی محبوب زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی۔ آپ کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار میری بیٹی زینب کو واپس بھیج دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ ابو العاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر زینب کو فوراً مدینہ بھیج دے۔ اب صحابہ کرام جو ہمہ وقت حضور کی رضا پر راضی رہنے کو تیار رہتے تھے، ایک لمحہ توقف کیے بغیر ہی راضی ہو گئے۔ یوں ابو العاص کو رہا کر دیا گیا اور وہ مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچتے ہی ابو العاص نے حسب وعدہ حضرت سیدہ زینب کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ کفار مکہ کو جب معلوم ہوا کہ رسول اکرم کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے تو انہوں نے کنانہ بن ربیع اور حضرت زینب کا تعاقب کیا اور راستے میں ہی انہیں جا گھیرا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اونٹ پر سوار تھی اور ان دنوں حمل سے تھی۔ کفار کی جماعت میں سے ایک بدبخت نے حضرت زینب کو اپنے نیزے سے زمین پر گرا دیا جس سے آپ کو سخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہو گیا۔ اس پر کنانہ نے غضبناک ہو کر ترکش سے تیر نکالے اور انہیں کمان پر چڑھا کر کفار کو للکارا کہ خبردار، اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھلنی کر ڈالوں گا۔ اسی اثنا میں وہاں رئیس قریش ابو سفیان آ گئے۔ انہوں نے کنانہ سے کہا، بھتیجے اپنے تیر روک لو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنانہ نے پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے کنانہ کے کان میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے تم اس سے بخوبی آگاہ ہو۔ اگر تم اس کی بیٹی کو اس طرح کھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی سبکی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت زینب کے ہمراہ مکہ واپس آ جاؤ اور پھر کسی وقت خفیہ طور پر زینب کو لے جانا۔ کنانہ نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب کو لے کر واپس مکہ آ گئے۔ چند دن بعد وہ رات کے وقت چپکے سے سیدہ زینب کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور انہیں حضرت زید بن حارثہ کے سپرد کر کے مکہ واپس چلے آئے۔ یوں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ حضرت ابو العاص بڑے شریف النفس اور دیانت دار آدمی تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے اور وہ نہایت دیانت کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے اور مالکوں کے طلب کرنے پر فوراً واپس دے دیتے۔ مکہ میں ان کی اس قدر ساکھ تھی کہ لوگ بلا کھٹکے بلکہ بڑے اصرار کے ساتھ اپنا مال تجارت انہیں دے کر فروخت کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کو بھیجا کرتے تھے۔ 6 ہجری میں ابو العاص ایک تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہے تھے کہ ایک مقام پر مجاہدین اسلام نے اس قافلے پر چھاپا مارا اور تمام مال و اسباب پر قبضہ کر دیا۔ قافلے کے تمام محافظین بھی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ البتہ ابو العاص کسی طرح بچ نکلے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت سیدہ زینب کی پناہ لے لی۔ سیدہ نے حضور سے سفارش کی کہ ابو العاص کا مال انہیں واپس کر دیا جائے، چونکہ ابو العاص نے مکہ میں حضرت سیدہ زینب سے اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے حضور ان کا لحاظ کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اگر تم ابو العاص کا مال واپس کر دو تو یہ تمہارا احسان ہوگا۔ صحابہ کرام کو تو ہر وقت خوشنودی رسول مطلوب تھی۔ فوراً تمام مال و اسباب ابو العاص کو واپس کر دیا۔ وہ اسے لے کر مکہ پہنچے اور تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دی۔ پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اہل قریش، اب میرے ذمہ کسی کی کوئی امانت تو نہیں ہے؟ تمام اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کہا، بالکل نہیں، لات و حبل کی قسم، تم ایک نیک اور با وفا شخص ہو۔
حضرت ابو العاص نے کہا تو سن لو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، واللہ اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہ بات مانی تھی کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو۔ یہ کہہ کر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت سیدہ زینب نے حضرت ابو العاص کو حالت شرک میں چھوڑا تھا، اس لیے دونوں میں باہم تفریق ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو العاص جب مشرف با اسلام ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب اور حضرت ابو العاص کے نکاح کی تجدید فرمائی، تاہم شرائط نکاح اور حق مہر میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ حضرت زینب اس واقعے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی اور 8 ہجری میں خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئیں۔ اس کا سبب وہی تکلیف تھی جو ہجرت کے موقع پر انہیں اونٹ سے گر جانے کی وجہ سے پہنچی تھی۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت سیدہ زینب کو غسل دے دیا گیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تہبند مبارک عنایت فرمائی اور حکم دیا کہ اسے کفن کے اندر زینب کو پہنا دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ خود پڑھائی، جبکہ حضرت ابو العاص نے اپنی زوجہ کو قبر میں اتارا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ خود بھی قبر میں تشریف لے گئے تھے۔ دعا ہے رب العالمین حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر اپنی بے حساب رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے، آمین۔